تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ مومن جو ہے جو بھی کام کرتا ہے وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرتا ہے، جو بھی کام، تو اس میں شامل کھانا اور پینا بھی ہے۔ تو کھانا اور پینا بھی ہم اس لیے کرتے ہیں اللہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے۔ اور ایک اہم نقطہ، اہم پوائنٹ میرا یاد رکھیے، مومن جینے کے لیے کھاتا ہے، کھانے کے لیے نہیں جیتا ہے۔ آج کل ہم میں سے، میں آپ پہ الزام نہیں ڈال رہا ہوں، آج کل ہم میں سے اکثریت کھانے کے لیے جیتے ہیں، جینے کے لیے نہیں کھاتے ہیں۔ ہے نہیں یہ معاملہ؟ یہی معاملہ ہے ہمارا آج، کہ ہم کھانے کے لیے جی رہے ہیں، سب کچھ کھانے کے لیے۔ اور اس حد تک کھانے کا معاملہ ہو چکا ہے کہ ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ایک مرتبہ ایک جگہ ایک اجتماع منعقد ہوا، اور اس اجتماع کے اندر جو ہے کھانا رکھا گیا۔ تو ایک ایسی بستی میں وہ اجتماع ہوا تھا جہاں کے لوگ بڑے کھانے کے شوقین ہیں، دنیا بھر میں مشہور اور معروف ہے وہ لوگ۔ اب جب رکھا گیا تو وہ جو صاحب اجتماع تھے جنہوں نے منعقد کیا تھا، انہوں نے کہا کہ یہاں کے لوگ ذرا کھانے کے عادی ہے، تو لہٰذا کھانے کے ساتھ ساتھ میٹھا بھی بنایا جائے گا۔ تو انہوں نے کھانا بھی بنایا، اور دینی اجتماع تھا حالانکہ، پھر بھی کوشش کر کے میٹھا بنایا گیا تاکہ آنے والوں کا لحاظ رکھا جائے۔ اب میں چونکہ اس مجلس میں تھا، لوگ آئے کھانا کھائے، تو میں جہاں بیٹھا تھا تو وہاں وہ میٹھا بنا، سیویوں کا میٹھا تھا۔ اب جب وہ کھانا کھا رہا تھا، میرے بازو ایک شخص تو کہا کیسے ہلکٹ لوگ ہیں یار، میٹھا بھی نہیں بنائے، حالانکہ بنا تھا، تھوڑا دیر سے آیا تو فوراً میٹھا آ گیا۔ اب میں نے کہا میٹھا آنے کے بعد اب یہ کیا کہتا دیکھیں۔ پھر اس نے میٹھا کہا اور کہا کیا ہلکٹ لوگ ہیں یار، ایک ہی میٹھا بنائے۔ اب اندازہ لگائی، مطلب مکمل طور سے ہم جو ہے کھانے اور پینے کے لیے جی رہے ہیں ایسا لگتا ہے، مطلب جینے کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے کھانا پینا، کھانے کے لیے جی رہے ہیں ہم، یہ اس قسم کی حالت ہے نا۔ اور اگر کوئی کہنے کہ بھائی کل آپ کو دعوت ہے تو آج سے بھوکا رہتا آدمی، اس لیے کل دعوت ہے نا، دعوت کا مکمل فائدہ اٹھانا چاہیے، ٹھیک۔ تو یہ سب اسلامی طریقے نہیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو بات ہمیں بیان کی، اتنا سادہ یہ دین، اور آپ وسلم فرماتے اور کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے اور پینے کے تعلق سے آپ کے سامنے بیان کیا تو آپ نے فرمایا اور کہا کہ ہم جو ہے بھوک کے بغیر نہیں کھاتے، اور فرمایا جب کھاتے ہیں تو سیر ہو کر نہیں کھاتے۔ مطلب آپ نے فرمایا اور کہا نحن قوم، کہ ہم وہ قوم ہیں، مطلب مسلمان وہ لوگ ہیں جو بھوک کے بغیر نہیں کھاتے، اور جب کھاتے ہیں تو سیر ہو کر نہیں کھاتے۔ سیر ہو کر جانور کھاتا ہے، یاد رکھیے، کہ تو اس کو پتا ہے کہ ایک بار ملیں گا تو اگلی بار کا پتا نہیں، تو جانور سیر ہو کر کھاتا ہے، اتنا کھاتا ہے کہ پھر پڑ جاتا ہے۔ تو مومن کا معاملہ ویسا نہیں۔ آپ نے فرمایا ہم وہ قوم ہیں جو بھوک لگنے پر کھاتے ہیں اور سیر ہو کر کبھی نہیں کھاتے ہیں۔ ہمارا معاملہ کیا ہے دیکھیے، اس حدیث کے مخالف، ہم جو ہے بھوک لگو مت کرو لگو ہمیشہ کھاتے ہیں، اور جب کھاتے ہیں تو سیر نہیں ڈھیر ہو کر کھاتے ہیں، اتنا کھاتے ہیں کہ ہلنا ہی مشکل ہے نا۔ بہت سے لوگ آپ دیکھیں گے ان سے بات کر رہے تو ہاپ رہا ہے بات کرتے کرتے، بھائی کیا بات ہے، سانس کی شکایت ہے کیا، نہیں ہارٹ کا پرابلم ہے کیا، نہیں فلاں ہے کیا، نہیں زیادہ کھا لیا، اس کی وہ جو سانس ہے زیادہ کھانے سے چل رہی ہے۔ تو کہا ہم جو ہے ایسی قوم ہے جو بھوک لگنے پر کھاتے ہیں، اور مومن کا معاملہ ایسی یاد رکھے، بھوک لگے تو کھاتا ہے، نہیں تو نہیں، اور جب کھاتا ہے تو سیر ہو کر نہیں کھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اتنی سادگی اسلام میں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھی، کسی مباح جائز عمل کو اگر اس کے پیچھے نیت کو خالص کر کے اچھا کر لیا جائے تو وہ مباح عمل بھی کرنا باعث اجر اور ثواب ہوتا ہے۔ تو اگر مومن کھانا کھاتا ہے اور اس نیت سے کھاتا ہے کہ اس کھانے سے جو غذائیت سے مجھے توانائی، تندرستی، طاقت ملیں گی، اس طاقت کو اللہ کی عبادتوں میں، اللہ کے دین کے لیے، لوگوں کی مدد کے لیے اور مختلف کاموں میں میری صحت کام آئے گی، اس نیت سے کھاتا ہے تو اس کا کھانا بھی باعث اجر اور ثواب ہے۔ اس لیے کہ جب کسی مباح عمل، جائز عمل کے پیچھے نیت درست ہو جائے تو وہ عمل بھی کیا ہوتا ہے، باعث اجر اور ثواب ہوتا ہے۔ تو مومن کھاتا بھی ہے تو اس کا ثواب اور فائدہ اٹھاتا ہے، اس لیے کہ وہ توانائی اور طاقت پائے۔